السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائی زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے پلیز کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں۔ اس کے علاوہ میرے دل کا سکون ہو تم بائی زویا علی شاہ، وہ بھی انشاءاللہ میں جلد ہی یا تو اس چینل پر اپلوڈ کروں گی یا اپنے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے اگر لمس جنون جنہوں نے نہیں ریڈ کیا وہ جا کے میرے ڈائریکٹ سیکنڈ چینل پر اردو ناولس لائبریری پہ جا کر سرچ کر کے لے سکتے ہیں، پلے لسٹ ہے پوری، تو آپ لوگ وہاں سے جا کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی نازک سی کلائیاں اس کی ایک مٹھی میں جکڑی ہوئی تھیں۔ وہ پھڑ پڑا کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر مقابل بہت مضبوط حراست میں اسے جکڑے ہوئے اس کی پڑپڑاہٹ کو قید کیے ہوئے تھا۔ شش، اپنا تماشا مت بناؤ، اس کی پنکھڑیوں پر سختی سے انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم صادر کیا۔ جتنا چیخو گے چلاؤ گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا ہی تماشا بنے گا۔ مجھے تو نہ اپنا تماشا بنانے سے ڈر لگتا ہے، نہ شرم آتی ہے، مگر تمہیں یہ دونوں چیزیں بہت شدت سے آتی ہیں، اس لیے ڈارلنگ چپ کر کے کھڑی رہو، تھوڑا سا بےہودگی کا ٹریلر دکھانے دو مجھے۔ وہ کہتے ہوئے پوری شدت سے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے نازک سے مخملی ہاتھوں کو پن کیے، دوسرے ہاتھ سے گلے کو پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا تو شفون کے کرتے کا گلا ڈیپ ہوتا چلا گیا۔ حوریہ کی معصوم جان ایک بار پھر سے دشمن جان کے چنگل میں پھڑ پڑائی تھی، مگر اس کی پھڑپڑاہٹ بے جان ثابت ہوئی۔ ایک انچ بھی اس نے اپنی گرفت سے اسے ہلنے تک نہیں دیا تھا۔ اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی دھڑکنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھے تھے۔ حوریہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی شدید لہر دوڑی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلے جب اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں پر بلاش کے سلگتے لبوں نے لمس چھوڑا۔ اس کے لب ایسے تھے جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ دشمن جان نے شدت سے لب اس کی دھڑکنوں پر رکھ کر بے دردی سے دھڑکنوں پر دانت گاڑے تھے۔ درد کی شدت سے حوریہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، جس کو بلاش نے فوراً سے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر لبوں پر لب رکھ کر روک دیا۔ وہ دھڑکنوں پر ہوئی بے دردی سے فار پر رونا چاہتی تھی، مگر وہ ظالم اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے ہوئے سسکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پوری شدت سے اس کے پنکھڑیوں سے نمی کے قطروں کو پیتے ہوئے وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے حوریہ کو تڑپانے کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ تو حوریہ کو تھوڑا اور ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بھیگی بھیگی پنکھڑیاں جن کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا، ان پر یہ تیسری بار حملہ آور بلاش چودھری کا ہی ہوا تھا۔ اس کی نازک سے پنکھڑیوں کو ہونٹوں میں دبائے نمی پیتے ہوئے بے دردی سے نچلے کنارے کو دانتوں سے کاٹا تو درد سے حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، مگر وہ تو جیسے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے ہوئے پاگل سا ہو گیا تھا۔ بلاش کی اپنی سانس پھولی ہوئی اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی، مگر وہ دشمن جان دور ہونے کو تیار نہیں تھا۔ منت کی سانسیں اس کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے رحم بنا پوری شدت سے سانسوں کو خود میں کھینچتے ہوئے اپنی مدہوشیاں اس پر اتار رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پنکھڑیوں پر شدت تشنگی نہ جانے کیا کیا اتارتا رہا، اور یہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں میں لڑکھڑانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ اس دشمن جان کو احساس ہو یا خود کی پھولی ہوئی سانس کو بحال کرنے کے لیے حوریہ سے دوری اختیار کی۔ بلاش نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو حوریہ ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جذباتوں کی لو میں بہتے ہوئے بلاش کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے نمودار ہو چکے تھے، جیسے اس نے شدید نشہ کیا ہو، مگر وہ کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ یہ حوریہ کا خمار تھا جس کی آنکھوں میں نظر آنے لگا۔ حوریہ نے روتے ہوئے نظریں نیچے کر دی۔ وہ جھکا اور اس کے گالوں پر لبوں سے آنسو چن رہا تھا، جبکہ حوریہ مچل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ ہر صورت ہر قیمت پر اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی گالوں پر جھکنے لگا تھا۔ حوریہ کے جسم سے اڑتی ہوئی اس کی نیچرل خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ڈر کے مارے حوریہ کی اوپر نیچے ہوتی سانسیں وہ دیکھ رہا تھا۔
وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ ڈری ہوئی حریہ کی اوپر نیچے ہوتی ہوئی تیز دھڑکنیں بلاش کے مضبوط سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ حریہ کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنے صبر کے باندھ توڑتا جا رہا تھا کہ خود ہی جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ راستہ چھوڑ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہہ رہا تھا۔ ڈارلنگ، اسے کہتے ہیں بےہودگی۔ آج کے بعد بےہودہ کہنے سے پہلے سوچ لینا۔ جب جب بھی بےہودگی کہو گی تمہیں اپنی بےہودگی پوری طرح سے محسوس کرواؤں گا۔ بائی دی وے، تمہارے ہونٹ بہت رسیدے ہیں، لگتا ہے کچھ دن شراب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب کہ تم زہریلے کے ساتھ ساتھ رسیلی بھی ہو۔ وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی، وہ جا رہی تھی، مگر بلاش نے جاتے جاتے بھی الفاظوں کی بے باکیاں اس کے پیچھے چھوڑ دی تھی۔ وہ شرم سے لال چہرہ لیے لرزتے وجود سے غصے سے جلتی بھونتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھا کر اپنی پھپھو کے کمرے میں کی جانب چلتی چلتی قدم بڑھا گئی، اور بلاش جاتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے یوں اپنے لفظوں سے گھبراہٹ کا شکار کر کے ہنستا ہوا اپنے روم کی جانب چلا گیا۔ اذلان، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ چلائی تھی جب گاڑی ایک سنسان راستے سے ہوتی ہوئی ایک پرانی عمارت کے سامنے آن رکی تھی۔ اذلان آج زمل کو لینے کے لیے اپنے پھپھو کے گھر گیا تھا۔ اس نے پلاننگ کچھ اس طرح کی تھی کہ بظاہر اسے حریہ نے بلوایا تھا۔ اذلان پیشے سے ایک قابل وکیل تھا جو اپنے ہنر میں ماہر تھا۔ اذلان نے آج تک جتنے بھی کیسز لڑے تھے سب کے سب جیتے تھے۔ اس کا کام اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ وہ جس کیس میں بھی ہاتھ ڈالتا اسے چٹکیوں میں سالو کر دیتا تھا۔ آج اس نے اپنا ہی وکیلوں والا دماغ استعمال کرتے ہوئے حریہ کو اس انداز سے ہپنوٹائز کیا تھا کہ حریہ دور دور تک نہیں جانتی تھی کہ اذلان کا پلان ہے۔ آخری افطاری پر اس نے حریہ کے تھرو زمل کو اپنے گھر انوائٹ کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ افطاری کے بعد زمل کو چھوڑ آئے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے کبھی اذلان زمل کو چھوڑنے نہیں گیا تھا، مگر آج ایک خاص پلاننگ کے تحت وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ زمل اور اذلان کی ایج میں 14 سال کا ڈیفرنس تھا، جس کی وجہ سے زمل کافی میچور اور اذلان میچور تھا۔ مگر اذلان کی چلبلی مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے سب کزنز اس کے ساتھ کافی فرینک تھی، جبکہ وجدان اس کی نسبت کافی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ دونوں ہم ایج جڑواں ہونے کے باوجود وجدان کو تمام کزنز بھائی کہہ کر بلاتی تھی اور اذلان کو نام لے کر۔ ایک دوستانہ سا ماحول تھا اذلان کا اپنی تمام کزن سسٹرز کے ساتھ۔ اسے بھائی کہنے والے صرف 2 شخصیت تھی، ایک فجر اور دوسری حریہ۔ باقی خاندان بھر کی تقریباً لڑکیاں اسے اس کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ اذلان کو بہت اچھا لگتا تھا اپنے نام سے بلایا جانا۔ میں نے پوچھا، اذلان تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے اور یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اذلان کی خاموشی پر زمل زور سے چیخ رہی تھی۔ آواز بند کر کے بیٹھو، اگر چیخی تو زبان کھینچ لوں گا۔ اذلان نے اپنی خاموشی توڑی تو ایک الگ ہی اذلان کو زمل کے سامنے پایا تھا۔ یہ وہ اذلان تھا ہی نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اذلان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو تو اس نے کبھی غصے میں دیکھا نہ، چلاتے ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اذلان کا کون سا روپ تھا جو وہ دیکھ رہی ہے؟ اذلان، کیا ہو گیا ہے تمہیں اور مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو؟ زمل کی آواز دھیمی ہوئی، گلے میں آنسو سے اٹک گئے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی اذلان کے اس روپ سے۔ 19 سالہ زمل 33 سالہ اذلان کے سامنے معصوم بچی لگ رہی تھی۔ کہاں وہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی اور کہاں وہ ایک قابل وکیل، ایک خوبرو مرد تھا۔ تم سے نکاح کرنے کے لیے لایا ہوں، اذلان نے آنکھ کو ونک کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اذلان، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا یار زمل، تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کے بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ اور میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ زبردستی گاڑی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے لے کر عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمل کو تو عمارت دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ ایک تو شہر سے باہر سائڈ ایریا پر تھی، اوپر سے کافی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی۔ ارد گرد کی عمارتیں بھی تقریباً ویران ہی لگ رہی تھیں۔ اذلان، تم مجھے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ میں بھائی کو بتا دوں گی۔ جیسے ہی عمارت کے اندر آ کر اس نے زمل کا ہاتھ چھوڑا، وہ اپنے فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ زمل، تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو تم بھی تمیز سے پیش آؤ، اپنے بھائی کے ڈراوے کسی اور کو دینا۔ اذلان اپنی نیچر کے برعکس چیخا تھا۔ کیوں نہ اپنے بھائی کے ڈراوے دوں؟ تم نے اگر کوئی بےہودہ حرکت کی تو میرا بھائی تمہاری جان لے لے گا۔ ہاں ہاں ہاں،
وہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تمہارا بھائی تو میری جان بعد میں لے گا، پہلے تو میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم چیخی تو۔ اذلان ورد کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اذلان میں تمہاری جان لے لوں گی، اپنی کلائی کو اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے چیخے۔ نکاح کے بعد یہ شوق بھی بڑے شوق سے پورا کر لینا۔ آنکھ دباتے ہوئے ہنس کر بات کو اور ہی رخ دے دیا۔ اذلان پلیز تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہم کزنس ہیں اور ہماری تو کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے جو تم ایسا کر رہے ہو۔ اذلان کو اپنی بات پر قائم اور سنجیدہ دیکھ کر زمل کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ منمناتے ہوئے منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ ہاں ہاں میری جان، نکاح کے بعد بھی ہم کزنس رہیں گے، بس ایک رشتہ اور اٹیچ ہو جائے گا، میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی۔ اسے بازو سے کھینچ کر ایک روم کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلتے ہوئے خود بھی اندر داخل ہوا۔ نہیں اذلان، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ وہ آرام سے دروازہ لاک کرتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے نوچ رہی تھی۔ نہ تو اذلان کچھ بتا رہا تھا اور نہ زمل اپنے چھوٹے سے ذہن پر دباؤ ڈالنے کے باوجود کسی نتیجے پر پہنچ پا رہی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اذلان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اذلان نیچر وائز ایسا بالکل نہیں تھا۔ اذلان خدا کے لیے مجھے معاف کر، مجھے بتا دو، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ اس سوال کا جواب جا کر اپنے لاڈلے بھائی سے لینا۔ اگر وہ میری بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کے لیے گھر والوں کو راضی کر سکتا ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہوں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے چودھری اذلان ورد کے چہرے کے تاثرات شدید سخت تھے۔ آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ بلاج بھائی نے حوریہ سے نکاح گھر والوں کی رضامندی سے کیا ہے اور تم مجھے یہاں پر زبردستی لائے ہو۔ اپنی نفسیات کو میرے بھائی پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بلاج چودھری کی بہن تھی۔ ڈر تو اس کے خون اور فطرت میں ہی نہیں تھا۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مجھے بھی کرنا آتا ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، تمہارے اس مغرور بھائی میں پسند کرنے والی کوئی چیز ہے جس کی بنا پر ہم راضی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے گھٹیا بھائی کے ہاتھ میں دے دیتے؟ اس کے جبڑے میں درد اٹھنے لگا تھا اذلان کے سخت ہاتھوں کی پکڑ سے۔ چھوڑو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پڑھے لکھے ہو کر جنگلیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ اپنے جبڑے کو چھڑواتے ہوئے زمل چیخی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ سے جبڑے کو چھڑوانے میں ناکام رہی تھی۔ جنگلی بننے پر تمہارے بھائی نے مجبور کر دیا ہے۔ دیوار کے ساتھ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے لہجہ برفیلا، نظروں میں قہر واضح تھا۔ تمہارے بھائی سے ہماری لاڈلی بہن کا رشتہ جڑنا ہماری رضامندی نہیں ہے۔ تمہارے اس بھائی نے داجی اور بابا کو مجبور کر کے یہ رشتہ لیا ہے۔ ہاں تو منع کر دیتے نا، نہ ہوتے مجبور۔ اگر میرا بھائی اتنا ہی آپ لوگوں کو برا لگتا ہے تو۔ اپنے جبڑے پر رکھے ہوئے اذلان کے ہاتھ کو غصے سے چھٹکتے ہوئے بولی، اوہو، بڑی تکلیف آ رہی ہے اپنے اس بد دماغ بھائی کی۔ اذلان نے ایک بار پھر سے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ ایک تو ویران اور کھنڈر عمارت، اوپر سے اذلان جیسے لمبے چوڑے مرد کا یوں اس کے قریب ہو کر جھکنا زمل کی سانسوں کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اذلان، اپنی اوقات میں رہو، دور ہٹو مجھ سے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ میری اوقات کیا ہے تمہیں اگلے 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اذلان کے خوف سے زمل کے حلق سے تھوک نیچے نہیں جا رہی تھی۔ یہ اذلان کا کون سا روپ تھا جس کو وہ بچپن سے لے کر آج تک نہیں دیکھ سکی؟ اگلے 5 منٹ میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں زمل وقاص چودھری سے زمل اذلان ورد بنا دوں گا۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہنا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ کیا سوچا تھا تمہارے بھائی نے کہ میری بہن پر دباؤ ڈال کر نکاح کر لے گا اور ہم کو سستے میں ہی جانے دیں گے؟ مانا کہ وجدان بھائی کو پریشرائز کر کے بنا لیا، مگر کیوں بھول گئے کہ حوریہ کا ایک اور بھی بھائی ہے، چودھری اذلان ورد، جو جان دیتا ہے اپنی بہن پر تو اب اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ جیسا سلوک تمہارا اڑیل بھائی میری بہن سے کرے گا، اسے برا سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ مت بھولنا کہ حوریہ ہم دونوں بھائیوں کی کیوں کی جان بستی ہے۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے کھڑا پکار رہا تھا۔ بولتے ہوئے اذلان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اذلان میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے برے نکلو گے۔
میں تو تمہیں کتنا اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر تم گھٹیا ہو۔ ڈارلنگ یہ آنسو سنبھال کر رکھو، اس کو بعد میں بہا لینا، بہت موقع دوں گا۔ انگلی کے پور پر اس کے پلکوں کے باڑ سے آنسو کے موتیوں کو اٹھائے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پھونک مار کر اڑا دیا۔ اذلان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو بہت اچھے انسان تھے۔ زمل کو اذلان کی باتوں اور اس کے لہجے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے کون سے سینگ نکل آئے ہیں؟ تم چپ کر کے نکاح کر لو، ہم واپس پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی دیوار سے لگی تھی۔ وہ کچھ ہو رہا تھا، وہ زمل کی سوچ سے بالا تر تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر جس اذلان کو دیکھا اور سمجھا تھا، یہ تو وہ اذلان تھا ہی نہیں۔ اذلان بھائی بہت اچھے ہیں، تم کیوں اتنے زیادہ بدزن ہو چکے ہو؟ مانا کہ بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں، مگر دیکھنا بھائی حریہ کو بہت خوش رکھیں گے۔ پلیز تم میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ زمل ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس اذلان کو ڈھونڈ رہی تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا تھا۔ کیا تمہیں میں شکل سے پاگل لگتا ہوں جو تمہارے بھائی جیسے انسان پر بھروسہ کر لوں؟ تم اپنے بھائی کی بیک گراؤنڈ سے بخوبی واقف ہو، اس کی رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تم کہ تمہیں نہ پتا ہو کہ اس کے باپ نے میری پھپھو کی زندگی میں کس قدر زہر گھولا تھا، کیسے جاہلوں کی طرح وہ شخص پھپھو جان کو مارا کرتا تھا۔ آج بھی پھپھو جان کے وجود پر اس کے دیے ہوئے زخموں کے نشان ہیں، ان کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس شخص نے میری پھپھو کے چہرے سے خوشی کے ہر رنگ کو چھین لیا تھا۔ اس کے جاہل باپ کے ہاتھوں پہلے ہی اس خاندان کی ایک بیٹی کی خوشیاں چھن چکی ہیں، تو اب کیسے اپنی بہن کا ہاتھ اس جاہل شخص کے ہاتھ میں دے دوں؟ تاشی کا نام لیتے ہوئے اذلان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ غصے سے چہرے کی ساری رگیں تن چکی تھی۔ اذلان وجدان یا یوں کہیں کہ گھر کے ہر فرد کو تاشی کی حقیقت پتہ تھی۔ زمل بھی تاشی کی حقیقت سے واقف تھی۔ اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ تھا بلاش تھا، کیونکہ 6-7 سال بعد بلاش کے ذہن میں تاشی اپنی محبت سے ان کے خلاف زہر کھول کر گیا تھا۔ وہ آج تک بھی اپنی ماں کو غلط سمجھتا تھا اور بلاش کے معصوم ذہن پر برا اثر نہ پڑے۔ بچپن میں اس لیے بلاش کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، مگر جوانی تک پہنچتے پہنچتے بلاش کی نفرت شدید جڑیں پکڑ چکی تھی، جن کو کاٹنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس ڈر سے آج تک اسے حقیقت کوئی بتا نہیں سکا تھا اور بلاش کی نفرت بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ اذلان کا یہ روپ دیکھ کر زمل کی روح تک کانپ چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اشک بار چہرہ لیے اذلان کو بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ بھیانک خواب ہے؟ یہ کیونکہ اذلان ایسی شخصیت کا مالک تو بالکل نہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ یار ایسے مت دیکھو، نکاح کر لو مجھ سے، تمہارے ہی بھلے کو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تو تمہارے ساتھ ویسے بھی رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اتنا عرصہ لندن میں رہا ہوں، 2-4 خوبصورت افیئر تو میں بآسانی چلا سکتا ہوں۔ کیا چاہتی ہو کہ بنا نکاح کے تمہارے ساتھ ہر حد پار کر جاؤں؟ چہرہ اس پر جھکایا تو زمل نے گھبرا کر خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ شرم نہیں آتی اذلان؟ کچھ تو شرم کر لو، رمضان کا مہینہ ہے، کیسے گھٹیا واہیات باتیں کر رہے ہو؟ تو تم ہی کر لو رمضان کے مہینے کا احترام۔ مجھے مت مجبور کرو کہ میں جو نہیں کرنا چاہتا وہ کر گزروں۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس کی راہ فرار کو بند کی کھڑا تھا۔ اذلان کیسے بتاتا کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ اس کی بہن کی محبت اس سے کروا رہی تھی۔ وہ کیسے بلاش جیسے شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دیتا؟ اگر راستہ گھر والے بند کر چکے تھے اور حریہ بلاش کے نکاح کے بعد وہ کبھی سکون سے سو نہیں سکا تھا۔ ہر رات یہ سوچ کر کیسے وہ حریہ کی زندگی کو اس جاہل انسان کے ہاتھوں سے برباد ہونے سے بچا لے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اپنے وکیلوں والے تیز دماغ کو دوڑاتے اسے زمل کا خیال آیا تھا۔ بلاش اپنی بہن سے بے حد پیار کرتا تھا، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہوئی تھی۔ تو بس پھر اس نے کر لیا یوز زمل کو اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے۔ جانتا تھا کہ اس سب میں زمل کی کوئی غلطی نہیں، مگر غلطی تو اس کی بہن کی بھی نہیں تھی۔ یہ دلیل دے کر اس نے اپنے ضمیر کو خاموش کروا لیا۔ زمل رونا بند کرو، ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم یہ آنسو بہاؤ، مگر مت بھولو اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ بہت کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو شاید تمہیں پسند نہیں آئے۔ اگر نکاح کر لو گی تو اگلے آدھے گھنٹے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ اگر نہیں کرو گی تو پھر تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور بنا نکاح کے اگر رات کی تنہائی میں یاد دن کے سناٹے میں بہک گیا یا تمہاری خوبصورتی نے مجھے پھسلا دیا تو پھر؟ شٹ اپ اذلان، بکواس بند کرو۔
نہیں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ازلان، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا ہو۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اف یار، آہستہ چلاؤ۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی حالت پر ہنستے ہوئے بولا۔ اور ایسے بھی بیوٹیفل گرل، اتنا چلا کر اپنے گلے کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر تمہارے چلانے سے نہ تو کوئی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی سننے والا ہے، اس لیے مجھ پر تمہارے رونے یا چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس میں سے بھی زیادہ گھٹیا پن پر اتر کر آ سکتا ہوں اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو۔ مولوی پہنچ چکا ہے، اس لیے غیر مردوں کے سامنے بکواس کی تو زمل تم خود ذمہ دار ہوگی۔ جو کہا ہے وہ سب کر سکتا ہوں۔ جو نکاح کی بات کرتے ہیں گھور کر دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو چبا کر بولتے ہوئے وہ بات کی گہرائی کو سمجھا گیا تھا۔ وہ بے بس تھی اس وقت، یہاں نہ تو اس کی فریاد کوئی سننے والا تھا اور نہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس نے راستے سے آتے ہوئے یہ ویران عمارتیں دیکھی تھی جہاں پر زیرو بہت کم دکھائی دے۔ ایسے میں وہ ازلان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ روتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سوائے اس کی بات ماننے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چودھری ازلان ورک، جو تم کر رہے ہو پچھتاؤ گے۔ میرا بھائی کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ زمل نے روتے ہوئے آخری دھمکی دی۔ اب اگر دوبارہ تم نے اپنے بھائی کی دھمکی دی تو زمل چودھری، نکاح کے بعد میں کروں گا، ویڈنگ نائٹ پہلے مناؤں گا۔ کھینچ کر گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے پر لگا کر ایک ہاتھ آگے سے لپیٹے ہوئے اس کے دوسرے کندھے پر رکھا۔ اپنی گال کو اس کی گال سے مس کرتے ہوئے لب اس کی گال پر رکھنے ہی والا تھا کہ وہ جھٹکے سے دھکا دیتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ بلاؤ مولوی کو اور کر لو نکاح۔ ازلان چودھری، تم انتہائی گھٹیا، بے غیرت اور کمینے ہو، مگر مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود کو اس سے دور کرتی ہوئی دور جا کر کھڑی سسکیوں سے روتے ہوئے ہار مان چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرنا معاف۔ میں گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگوں گا تو نہ کرنا۔ اگر تمہارا فی الحال سہاگرات منانے کا کوئی موڈ نہیں ہے تو اٹس اوکے۔ حالانکہ میرا تو اب فل موڈ بن چکا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دروازے کی جانب لپکا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں پر کھڑی رو رہی تھی۔ چودھری ازلان ورک چودھری ریاض ورک کا دوسرا بیٹا تھا، وجدان کا جڑواں بھائی، جو پیشے سے ایک قابل وکیل تھا، جو نیچر میں چودھری وجدان سے بے حد مختلف تھا، جس کا کام ہی اس کی پہچان تھا۔ بیک وقت اس میں اس کے پاس پینڈنگ پر ہزاروں کیس پڑے رہتے تھے۔ وہ اتنا قابل وکیل تھا، جس کیس میں ہاتھ ڈالتا وہ کیس جیتنا اس کی ضد بن جاتا تھا۔ اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک، گندمی رنگت، کھڑے کھڑے نین نقش، ہلکی ہلکی سٹائلش بیئرڈ اور سٹائلش ہیئرز، بے حد باتونی اور خوش اخلاق، پورے گھر کی رونق تھا۔ لائٹ براؤن آنکھیں بے حد پرکشش تھیں، پیٹ کا ہلکا جس سے اپنی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عمر 33 سال، جس نے اپنی وکالت کی پڑھائی لندن کے ایک مشہور اور اعلیٰ ادارے لندن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی تھی۔ اس کا کام اس کا پیشہ تھا۔ وجدان منت پر اپنی محبت کی شدتوں کو لٹا کر اپنے یار کی ناراضگی کو دور کر چکا تھا۔ منت وجدان دونوں ایک ساتھ فریش ہو کر سحری کے لیے گئے تھے۔ منت تو ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے کے بعد گہری نیند میں سو گئی تھی، جبکہ وجدان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام نپٹا رہا تھا۔ آگے عید کی 3 چھٹیاں تھیں، جس کی وجہ سے کافی سر چڑھ چکا تھا، جس کو عید سے پہلے ختم کرنا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری ٹائپنگ کر رہا تھا جب پاس لیٹی ہوئی منت کروٹ لے کر آدھی سے زیادہ اس کے سینے پر لیٹ گئی تھی۔ منت جان، میں کام کر رہا ہوں۔ منت کے یوں اچانک وجدان کے اوپر آنے سے وجدان کی مضبوط دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ کریں کام، میں نے آپ کو روکا تھوڑی ہے۔ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ جان، اوپر لیٹو گی تو کام کیسے کروں گا؟ وجدان نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ میرا کون سا وزن ہے جو آپ کو میرے وزن سے کام نہیں کر سکتے؟ آپ اتنے بھاری بھرکم ہیں، میں نے کبھی شکوہ کیا؟ میری یار کو باتیں بنانی آ گئی ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وجدان ورک آپ کے وزن سے نہیں گھبراتا، جتنا چاہے ڈالیں، مگر تمہاری قربت ہم پر بھاری پڑتی ہے، اس لیے آپ ذرا سا سائڈ پر ہو جائیے اور ہمیں کام ختم کر لینے دیجیے۔ اس کے بعد تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے، جس کا شکوہ رات کو تم بڑے زوروں شوروں سے کر رہی تھی کہ مجھے فکر نہیں ہے، تمہاری عید میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ رات کو منت نے وجدان کی اچھی خاصی جان کھائی تھی اس بات پر کہ اسے بالکل خیال نہیں اس کا
شادی کے بعد اس نے جتنی بار بھی اسے جو کچھ بھی لے کر دیا وہ سب کچھ آن لائن تھا، اور منت کے خیال سے آن لائن شاپنگ جان چھڑوانے کے لیے کروائی جاتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق جو شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں وہ شاپنگ مال میں جا کر اپنی بیوی کی من پسند کی شاپنگ بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ میں بیوی کی شاپنگ بیگ بھی اچھے سے مسکراتے ہوئے اٹھاتے ہیں بنا کوئی شکوہ کیے۔ اب تو وجدان کو جانا تھا اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے، اس لیے وہ ٹائم سے کام ختم کر رہا تھا۔ شاپنگ بیگ اٹھوا کر منت آج وجدان کو وہ کام کروانے والی تھی جو وجدان نے اپنی 33 سالہ زندگی میں آج تک نہیں کیا تھا۔ نہ تو وجدان شاپنگ مال میں جانا پسند کرتا تھا اور نہ شاپنگ بیگ اٹھانا، وہ اپنی شاپنگ بھی آن لائن ہی کرتا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ شاپنگ مالز میں شاذ و نادر ہی کبھی گیا تھا۔ کالج اور اسکول کے دور میں شاپنگ اس کی امی جان کر کے لے آیا کرتی تھی۔ اس کے بعد آن لائن شاپنگ کا زمانہ آ گیا۔ اب منت کے عشق میں وجدان وہ کرنے جا رہا تھا جو منت بہت شدت سے چاہتی تھی۔ وہ وجدان اپنے یار کی شدت بھری تمنا کو پورا نہ کرے، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ عشق وہ آتش ہے جس میں عاشق وہ کام کر جائے جس کام پر خود اس کا ضمیر راضی نہ ہو، محبوب کے لیے اپنے ضمیر کو بھی بے زبان کر جائے۔ منت، یار مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ وجدان کے ہاتھ ٹائپنگ پر نہیں چل رہے تھے۔ منت اس کے دل کے تاروں کو جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی کام کریں، میں تو یہیں لیٹوں گی۔ جب آپ اپنی منمانیاں کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ رات کو وجدان نے اسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تنگ کیا تھا، جس کا بدلہ وہ اس وقت لے رہی تھی۔ اچھا جی، تو تم بدلہ لے رہی ہو؟ وجدان کے لب منت کی شرارت پر مسکرائے تھے۔ جی بالکل، بدلہ لے رہی ہوں۔ جتنا حق آپ کا مجھ پر ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ تو میرے حق کے ٹائم آپ کو کام یاد آ جاتا ہے؟ وہ چہرہ اوپر اٹھا کر شرارت سے آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ وجدان کے دل پر وار کر گئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ وجدان کے لبوں کی ہنسی کی وجہ بن رہا تھا۔ منت انسان پرو، میرا روزہ ہے، پریشان مت کرو۔ وجدان سر کو جھٹکتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ تو جی الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے۔ وجدان کے گال پر 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے مخاطب ہوئی۔ وہ جان بوجھ کر وجدان کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روزے کی حالت میں وجدان اس کی سانسوں کو تنگ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرے گا۔ وہ جی بھر کر اسے تنگ کرنے پر تلی تھی۔ منت، مت تنگ کرو، صرف آخری 2 روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد تم دکھانا مجھے یہ اپنی منمانیاں، پھر اس کا جواب میں تمہیں بہت اچھے سے دوں گا۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے، اور میں یہیں پر سوؤں گی۔ رمضان کے بعد میں پاگل ہوں جو آپ کو چھیڑوں؟ آپ تو ویسے ہی ہمیشہ موڈ میں رہتے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں ہٹوں گی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور مجھے سونا ہے۔ وہ واپس وجدان کے مضبوط کسرتی سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی سخت داڑھی والے گال پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ آج منت جان بوجھ کر بندے کا صبر آزما رہی تھی۔ منت پلیز جان، بیڈ پر سو جاؤ اور مجھے کام کرنے دو، التجا کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہیں سونا ہے، یہاں پر مجھے سب سے اچھی نیند آتی ہے۔ منت، یہ تم میرا ضبط آزما رہی ہو، میں اتنا صابر نہیں ہوں، ہٹو، مجھے یہاں سے اٹھنے دو۔ وجدان اپنی دھڑکنوں کو ٹھیک کر نہیں پا رہا تھا، اور منت جو اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہی تھی، ایسے میں وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ منت تو فل شرارتی موڈ میں تھی، مگر وجدان روزے کی حالت میں کسی اور موڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا روزہ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا، وہ منت کو دور کرتا ہوا جھٹکے سے اٹھا اور روم سے باہر نکل گیا۔ وجی، میری بات تو سنیں، نہیں تو زبان سے تسلیم کر جائیں کہ چودھری وجدان رک۔ منت وجدان رک سے ڈر گیا۔ منت دانت نکالتے ہوئے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ تسلیم کی بچی، اس بات کا جواب تمہیں افطاری کے بعد بہت اچھے سے دوں گا، قسم ہے تمہیں، پھر اگر تم نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپایا تو۔ جاتے ہوئے وجدان صوفے پر پڑا ہوا چھوٹا سا مخملی کشن اٹھا کر منت کی جانب اچھالتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھتا ہے اور دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہی، واہ منت وجدان ورک، تم نے چودھری وجدان ورک کو ڈرا کر بھگا دیا۔ وہ کھی کر کے ہنسی جا رہی تھی۔ اس نے یہ اسے تنگ کرنے کے لیے ہی کیا تھا، جانتی تھی کہ وجدان کی کمزوری ہے۔ منت کے ٹچ کرنے سے وجدان خود پر قابو کھونے لگتا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ وجدان کے سینے پر لیٹے اور وجدان پرسکون ہو کر کام کرتا رہے؟ اصل میں اپنی سوتن نما وجدان کے کام
سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ اب تو وجدان صاحب لیپ ٹاپ پر وہیں پر چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ منت کھی کرتے ہوئے ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھ کر تکیے میں سر دیے ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ وجدان جس طرح سے روم سے بھاگا تھا وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اب یہ سو ختم کرو یار، ہمارا نکاح ہوا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دینی چاہیے۔ چند ایک گواہ اور مولوی صاحب نکاح کروانے آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنا کام بخوبی نبھاتے ہوئے جا چکے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کی ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر صرف ازلان اور زمل ہی بچے تھے۔ بکواس مت کرنا ازلان، جو کچھ تم کرنا چاہتے تھے وہ تم کر چکے۔ اس سے آگے اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کی تو قسم سے اس کھنڈر نما عمارت سے تمہیں نیچے دھکا دے دوں گی۔ ازلان جو مذاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا، زمل اچھے خاصے غصے کے مود میں آتے ہوئے اس پر جھپٹنے کو تیار تھی۔ اوکے جنگلی لڑکی، نہیں کروں گا کوئی بدتمیزی۔ دونوں ہاتھ سرنڈر کرتے ہوئے ازلان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ دانت مت نکالو، تم گھٹیا، انتہائی گھٹیا اور بدتمیز انسان ہو۔ تمہیں یہ گری ہوئی حرکت کرنے سے پہلے شرم نہیں آئی؟ یار آئی تھی، قسم سے بہت شرم آئی تھی، مگر کیا کرتا، اگر میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا تو تم میرے ساتھ نکاح کے لیے کبھی نہیں مانتی، اور اگر تم نکاح نہیں کرتی تو میں اپنی پیاری بہن کی تمہارے بھائی سے سیکیورٹی کو ممکن نہیں بنا سکتا تھا۔ اگر میری بہن کی سیکیورٹی ممکن نہیں بنتی تو میں سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر میں سکون سے نہ رہتا تو مجھ سے کام نہیں کیا جاتا۔ اگر میں اپنے کام میں دھیان نہیں دیتا تو ماں باپ نے جو اتنے پیسے لگا کر پڑھائی کروائی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو جانی تھی۔ اب بتاؤ، اس ساری بات میں میرا کوئی قصور ہے؟ ٹوٹل بات سے خود کو نکال لیا تھا اور خود کو مظلوم بھی ثابت کر لیا تھا۔ آخر اس کو بھی ایڈوکیٹ چودھری ازلان میر کہتے تھے، جو اسی کام میں تو ماہر تھا۔ 1 منٹ میں پوری کہانی کو الٹ پلٹ کرنے کا ہنر تو اسے بخوبی آتا تھا، مگر اس وقت اس کی بات پر جتنا غصہ زمل کو آیا تھا، زمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ازلان کا سر پاڑ دیتی۔ ازلان، تمہیں پتا ہے تمہاری اور وجدان بھائی کی ایج ایک ہے اور تم ایک ساتھ دنیا میں آئے، مگر کہیں نہ کہیں مجھے شروع سے ہی تمہیں بھائی کہنے میں پرابلم تھی۔ شاید اس کا ریزن یہی تھا کہ تمہارے اندر گھٹیا پن مجھے نظر آتا تھا۔ زمل غصے سے منہ سے شعلے برساتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر کرو یار، تم مجھے بھائی نہیں بولتی تھی، ورنہ تمہیں اب رشتہ چینج کرنا پڑتا۔ ڈھیٹ بن کر دانت نکالتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ازلان، اپنے دانت اندر کر لو ورنہ قسم سے میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ نہ یار، دانت مت توڑنا، اگر دانت توڑ دو گی تو تمہاری دوستیں مذاق اڑائیں گی کہ تمہارا شوہر پھدا ہے۔ بکواس بند کرو اور مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جتنا گھٹیا پن تم نے دکھانا تھا تم نے دکھا لیا، اب مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو اور تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے تو وہ تمہیں یہیں پر شوٹ کر دیں گے۔ بلاج مان تھا زمل کا۔ بلاج کے رشتوں میں چاہے جتنی مرضی کر بھی کرواہٹ تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ بلاج زمل کو دل و جان سے پیار کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بڑی پیار سے پورا کیا کرتا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے زمل ازلان ورک کے تمہاری بھائی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے اور مجھے شوٹ بھی کر دے۔ بلاج کے نام پر ازلان کا چہرہ سرٹ ہو گیا تھا۔ اور یہ دھمکیاں تم بعد میں دے لینا، اور رہی پھپھو کی بات تو ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بتانا تھا کہ گاڑی نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ دماغ پر زنگ لگ چکا تھا جو صحیح سے سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ چلو زمل، ناراضگی چھوڑو، دیکھو میں تمہارے لیے ہمارے نکاح کے موقع پر یہ خوبصورت سی رنگ لے کر آیا تھا۔ اپنی پاکٹ سے خوبصورت سی ڈبیا نکالتے ہوئے اس میں سے رنگ نکال کر زمل کے آگے کی تھی۔ بے شرم انسان، اس کا مطلب تم نے سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا تھا، یعنی کہ تم نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ تم نے یہ حرکت کرنی ہے، اس لیے تمہیں رنگ بنوانے کا ٹائم مل گیا۔ وہ غصے سے دانتوں کو پیستے ہوئے قہر آلود نظروں سے ازلان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آف کورس زمل، یہ سب کچھ میں نے پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ اب یار، وکیل ہوں، اتنا دماغ تو میرا چلتا ہے کہ پلاننگ کے بنا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب دیکھو میری پلاننگ ٹھیک تھی تو نکاح کتنے بہترین انداز سے ہو گیا ہے۔ ازلان کے چہرے پر شرم کے تاثرات نہ دیکھ کر زمل کو اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرو زمل، رنگ تو تمہیں پہننی پڑے گی۔ کیوں؟ زبردستی ہے؟ زبردستی تو ہے، جب زبردستی نکاح ہو سکتا ہے تو پھر رنگ بھی پہنائی جا سکتی ہے، بس مجبور مت کرو۔ زبردستی زمل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں خوبصورت سے رنگ پہنا دی۔
دھمکا لو یہاں پر جتنا دھمکا سکتے ہو، گھر لے جا کر اگر میں نے اتار کر پھینک نہ دی تو میرا نام بھی زمل وقاص چودھری نہیں۔ جو سلوک کرنا ہے انگوٹھی کے ساتھ کر لینا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اب تم زمل وقاص چودھری نہیں، زمل اذلان ورک ہو۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اسے عمارت سے لے کر واپسی راستے سے ہوتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور گاڑی زمل کے گھر کی طرف روانہ تھی۔ زمل، یہ کوئی ٹائم ہے گھر واپس آنے کا؟ زمل نے جیسے ہی گاڑی سے قدم نیچے اتارا، سامنے ہی بلاش بے قراری سے گارڈن میں ادھر ادھر چکر لگاتا ہوا نظر پڑنے پر پاس آیا۔ اور تم مجھے فون کر دیتی، اس کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلاش کی نظر جیسے ہی اذلان پر پڑی تو بلاش نے سرد نظروں سے اسے سر سے پیر تک گھور کر دیکھا۔ بھائی سوری، مگر مجھے مامی جان نے کہا تھا کہ مجھے اذلان چھوڑ آئے گا۔ بلا چاہے غصے کا جتنا بھی تیز تھا، مگر وہ زمل سے بہت کم ہی غصے سے بات کرتا تھا، اس لیے جتنا زمل اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ اپنے بھائی سے ڈرتی بھی تھی، جیسے اس وقت اس کی جان پھڑ پڑاتا ہوا پرندہ بن کر اڑنے کو تیار تھی۔ تم جاؤ اندر، بلاش نے زمل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے اندر جانے کو کہا۔ تم ذرا میری بہن سے دور رہا کرو، زہر لگتے ہو مجھے تم دونوں۔ بھائی، اذلان کی جانب دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر شدید سرد لہجے میں بلاش چودھری نے گھورتے ہوئے کہا۔ زمل جو 100 کی سپیڈ سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندرونی دروازے میں غائب ہو چکی تھی۔ تو ہم دونوں بھائیوں کو تم کون سا امرت لگتے ہو؟ لہجے میں بے حد تحمل کی مقدار شامل تھی۔ بلاش چونکا تھا اس کے تحمل والے لہجے سے، کیونکہ ویسے تو اذلان کوئی کول مائنڈڈ رہنے والا انسان تھا، مگر پتہ نہیں بلاج اور ان کے بیچ میں ایسا کیا تھا کہ جب وہ دونوں بھائی بلاج کے آمنے سامنے ہوتے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ کلامی ہو جایا کرتی تھی۔ اس خوش فہمی سے نکلو بلاج کہ ہم دونوں بھائیوں کو تم بہت پسند ہو، ہمارا بس چلے تو ہم تمہاری شکل تک نہ دیکھیں۔ اگر ہم دونوں کو ایک خون معاف ہو تو قسم سے وہ خون ہم تمہارا کرے۔ اذلان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر کراس کر کے کھڑا ہوا تھا۔ خون کر کے کیوں؟ اپنی بہن کو گھر پر بٹھائے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ بلاج کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ افسوس، شدید افسوس کہ تم دونوں بھائی اپنی بے تحاشا اکڑ اور پاور کے باوجود میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ پہلے تو تم لوگوں کی کمزوری تھی، تم لوگوں کی پھوپھی جان، اور اب تم لوگوں کی دکھتی رکھ، تم لوگوں کی نازک گڑیا، شہزادی بہن کے سر کا تاج ہو میں۔ چاہ کر بھی تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اذلان کی بے بسی پر ہنستے ہوئے اسے تیش دلا رہا تھا، مگر وہ اس وقت اس بات سے بے خبر تھا کہ مقابل اس کی بھی بات پر تیش میں آنے والا نہیں، کیونکہ وہ تو ایسا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے جسے سن کر تیش میں تو بلاش کو آنا چاہیے تھا۔ بلاش تو اذلان اور وجدان کی اکڑ توڑنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ نکاح کے بعد دونوں بھائیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، مگر یہاں تو چودھری اذلان ورک پوری بازی پلٹ چکا تھا اور بلاج چودھری کو خبر تک نہ تھی۔ وہ اذلان ورک تھا، عقل اور ذہانت سے بھرپور وکیل، جو کیس ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد بھی اس کے ٹوسٹ موڑ کو بخوبی کھول کر سامنے لانا جانتا تھا۔ وہ اس کے خیال سے اب بھی صحیح وقت نہیں تھا نکاح والی بات پر پردہ اٹھانے کا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنی نکاح والی بات تو بتانے کی حکامت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس وقت بلاش کی اکڑ پر انتہائی افسوس اور ہنسی آ رہی تھی۔ بلاش کی بک بک ہوا میں اڑاتا ہوا وہ گھر کی اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ بلاش جانتا تھا کہ اذلان گھر تک آیا ہے تو اپنی پھوپھی سے ملے بنا تو نہیں جائے گا۔ وہ مزید بحث کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسے کسی ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھا، صرف وہ زمل کے گھر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ آخر بھائی تھا، بہن کے گھر نہ پہنچنے پر پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ حالانکہ اس کی ماں بتا چکی تھی کسی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی۔ اب وہ گھر کے لیے نکل چکے تھے، مگر بلاش کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا جب تک وہ زمل کو گھر نہ دیکھ لیتا۔ بلاش نے تیرچھی نظروں سے اذلان کو جاتا ہوا ایک نظر دیکھا اور اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حویلی کے خوبصورت مین گیٹ سے گاڑی کو اڑاتا ہوا لے جا چکا تھا۔ آپ ہمیشہ میرا دل جلانے کے لیے، بیڈ نیوز سنانے کے لیے فون کیوں کرتے ہیں؟ براق نے فون اٹھاتے ہی غصے والے لہجے سے کہا تھا، کیونکہ مقابل جب بھی اسے فون کرتا تو ہمیشہ اس کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا، اور وہ ٹاپک جو براق کے دل پر کسی نشتر کی طرح وار کرتا تھا۔ دیکھو براق، میں تمہیں بھلانا چاہتا ہوں،
میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں پل پل کی خبر دوں۔ مقابل بڑے مطمئن انداز سے براق کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ آپ کیسے یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فجر ہی تھی؟ اس لڑکی کا چہرہ میرے لیے انجان نہیں ہے۔ براق، یہ مت بھولو، بچپن سے لے کر اسے جوانی تک میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے۔ وہ فجر ہی تھی۔ فجر ایک آوارہ لڑکی ہے، تم اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ مت بولا کرے ایسے الفاظ اس کے لیے۔ اس کو ایسے الفاظ بولنے کا حق صرف مجھے ہے۔ میں کسی اور کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہے، تب بھی نہیں۔ لہجے میں شدید کرواہٹ واضح تھی، محسوس کی جا سکتی تھی، جسے مقابل نے بخوبی محسوس کیا۔ براق، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ زندگی کے اہم فیصلے جذبات سے نہیں، عقل سے کیے جاتے ہیں، اور میں تم سے یہی امید کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس لڑکی کے چنگل میں پھنسو۔ اس کے چہرے کی معصومیت پر مت جانا، وہ لڑکی سر سے پاؤں تک فریب اور دھوکہ ہے۔ میں نے اسے نہ جانے کتنی بار الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار کر ہوٹلوں سے باہر آتے دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا، جانتا تھا کہ جب بھی بتاؤں گا تمہیں تکلیف محسوس ہوگی، مگر آج میرے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے۔ آج اس نے ایک نیا شکار پھنسایا ہے۔ جانتا ہوں تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ ثبوت کے طور پر تمہیں کچھ پکچر سینڈ کی ہیں، وہ دیکھ لینا اور اس کے بعد مجھے ضرور بتانا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے تو اس لڑکی کا وہ حشر ہونا چاہیے جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہے، دیکھا ہو، نہ کسی نے سوچا ہو۔ بس کر دیں، بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بھلا چاہتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مگر میں کیا چاہتا ہوں، کیا محسوس کرتا ہوں، اس بات کو کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ فون پر براق کی چیختی ہوئی آواز مقابل کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مقابل زہریلا زہر اس کے کانوں میں ڈالتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، مگر براق کے کانوں میں جو ایسڈ اس نے ڈالا تھا وہ اس کے کانوں میں شدید درد کی لہریں بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں زہریلے جملے گونجتے ہوئے اس کے دل میں شدید درد کا باعث بن رہے تھے۔ فجر، کیوں تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو؟ میں تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ تم موت کے لیے بھی مجھ سے بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تم نہیں جانتی، تم یہ سب کر کے براق کو اکسا رہی ہو، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہی کرو، خود پر ترس کھاؤ۔ تمہاری نازک سی جان براق کا تشدد برداشت نہیں کر پائے گی۔ براق زہر ہے جو تم پی نہ سکو گی۔ براق وہ قہر ہے جسے تم سہ نہیں سکو گی۔ چیختے ہوئے پاس پڑی ہوئی شیشے کی ٹیبل پر اتنی زور سے اس شخص نے ہاتھ مارا تھا کہ ہاتھ سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، مگر وہ بے درد بے حس انسان آرام سے کھڑا تھا۔ اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے شدید خون بہہ رہا ہے۔ خون اتنی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا تھا کہ فرش لال ہونے لگا۔ اس کے تاثرات سے خالی مغرور چہرے پہ ہاتھ پہ ہوئے زخموں کے کوئی تاثرات محسوس نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور فجر کے نظریے سے جو قہر تھا، صرف وہی نظر آ رہا تھا۔ یہ کتنا شفاف شخص تھا، یہ تو اسے کوئی بھی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا۔ جو انسان اپنے درد کی پرواہ نہ کرے وہ کسی کے درد کی کیا پرواہ کرے گا؟ جو خود کو اتنی اذیت دے سکتا تھا وہ دوسروں کے لیے کس قدر خطرناک ہوگا۔ صفاقی اور درندگی براق کی فطرت میں تھی، اور اوپر سے مقابل نے جو زہر اگلا تھا اس سے براق کا غصہ اور بھی بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ براق اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارگی کرنے کے لیے اس وقت کنٹری سے باہر تھا۔ باپ کی بے تحاشا دولت سے کھل کر عیاشی کرتا تھا۔ کام کرنا براق کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ باپ کی اتنی دولت تھی کہ دونوں ہاتھوں سے بھی اڑاتا تو اس کی 7 پشتے آرام سے کھا سکتی تھی، اور باپ پیار حد سے زیادہ کرتا تھا۔ ماں بچپن میں گزر گئی تھی، مگر ماں باپ نے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ براق کی ذرا سی چوٹ اس کے باپ کی جان کو سولی پر لٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہیں براق اس وقت اپنے ہاتھ میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں سے بے خبر ہو کر لبوں میں سگریٹ دبائے دل میں سلگتے ہوئے آگ کو بجھانے کی بے جان کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل کے درد میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ کمبخت کے ہاتھ سے گرتا ہوا خون اور آتشی لبوں میں سلگتا ہوا سگریٹ
چہرے پر مغرور اور غصے کے تاثرات. ظالم کو اس وقت کوئی بھی دیکھے تو اس پر فدا ہو جائے. ظالم خوبصورت اتنا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. کیوں نہ ہو اس خوبصورتی اور صفاک ہستی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. نام براق بہرام پاشا. براق پاشا اور فجر کے بابا آپس میں بیسٹ فرینڈ تھے اور دونوں نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا. دونوں آج بھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکال ہی لیتے تھے. براق پاشا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا. ماں کی ڈیتھ بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی. اسے اس کے باپ نے ہی ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا. براق بچپن سے ہی ضدی اور غصے کی تیز طبیعت کا مالک تھا. اس کی ضد اور غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا تھا. وہ بچپن میں بھی عام بچوں سے منفرد تھا، یا جو کہیں بچپن سے ہی ایک ایک بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بےحد خوبصورت ہے. اوپر سے اکلوتا ہونا اور باپ کی بے انتہا پیار نے اسے اور بھی ضدی اور خودسر بنا دیا تھا. مگر وہ ضدی اور غصے کا تیز بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو مغرور شہزادہ لگتا تھا. چہرے پر ہر وقت غرور اور آوارگی لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتی رہتی تھی. اگر براق کی خوبصورتی کی بات کریں تو وہ بے مثال خوبصورت شخصیت کا مالک تھا. اس کے چہرے کے آہنگی اس کی گہری اور پرکشش مسکراہٹ تھی. جب وہ ون سائیڈ مسکراتا تو لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی اس کی ٹکٹکی باندھے ضرور دیکھتے تھے. براق کی شخصیت میں ایسی تھی جو ہزاروں میں کسی ایک کے نصیب میں ہوتی تھی. قدرت ہر کسی پر مہربان ہو کر اسے مسٹر پرفیکٹ نہیں بناتی، مگر وہ مسٹر پرفیکٹ صرف خوبصورتی کے لحاظ سے تھا. گورے چہرے پر ہلکی بھوری بیئرڈ جو کہ بنا کسی کلر کے نیچرل تھی. وہ دیکھنے میں ہالی ووڈ کا ہیرو لگتا تھا. اس کی ایک لک دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ ایک پاکستانی ہے. دیکھنے میں وہ انگریز لگتا تھا. اس کا فٹ جسم لمبا اس بات کی نشاندہی کرتا تھا یہ بندہ جم کثرت سے جاتا ہے. اس کی مضبوط ڈولے اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جم مجبوری کے تحت نہیں بلکہ بہت دل لگی سے کرتا ہے. اسے جنون تھا خود کو فٹ رکھنے کا. اس کا اسٹائلش ڈریسنگ سینس اس کی خوبصورتی اور بھی نکھار دیتا تھا. ہر وقت ریڈی رہنا اور نفاست پسندی اس کی نیچر میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اس کی آنکھوں میں اتنی پرکشش تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ اس کو گرویدہ بنا لیتا. 6 فٹ 2 انچ پر پرفیکٹ آئیڈیل ہائٹ. لوگوں میں بھی چلتا ہوا سب سے الگ تھلگ نظر آتا تھا. سرخ سفید پٹھانوں جیسی گوری رنگت، قسم سے ایسی رنگت کے لیے تو آج کل لڑکیاں نہ جانے کون کون سی کریمیں لگاتی تھی. اور اس بندے کو یہ قدرت کی طرف سے گاڈ گفٹ ملا تھا. گہرے براؤن بال جس کو اسٹائلش کٹنگ سے نکھار رکھا تھا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا وہ خوبصورتی میں بے مثال تھا. یہ تو براق پاشا کی خوبصورتی تھی جس کا حرف بحرف سچ ہے. دوسری طرف وہی براق پاشا شکل سے ہی لوفر اور ٹھڑکی ظاہر ہوتا تھا جس کی ایج 27 سال تھی اور فیورٹ مشغلہ آوارہ گردیاں کرنا. کام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. شراب پینا سگریٹ پینا اس کے لیے کھانے پینے سے کہیں زیادہ ضروری تھا. عورتوں سے اسے الرجی تھی. اور قسمت کے کھیل دیکھو اس ٹھڑکی کے حصے میں آئے گی فجر چودھری جو چودھری آصف ورک کی چھوٹی بیٹی ہے. فجر اور منت دونوں آپس میں بہنیں ہیں. دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا. فجر چودھری فیملی کے سب سے معصوم اور سنجیدہ مزاج بیٹی جس کو اپنے ماں باپ کی مکمل محبت ملی. ماں باپ سے اتنی محبت ملی کہ اور کسی کی محبت اس کی زندگی میں گنجائش ہی نہیں رہی تھی. بے حد سمجھدار اور معصوم سلجھی ہوئی فطرت کی مالک تھی. فجر جو اپنی ایج سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آتی تھی. خوبصورتی میں وہ بھی کم نہ تھی. فجر کی گہری خوبصورت آنکھوں کا کلر ہیزل براؤن تھا. فجر ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی. ایک خوبصورت نازک سے فگر کی مالک جسے دیکھ کر کوئی بھی مائل ہو جائے. فجر کی عمر 21 سال تھی. ٹرکی براق پاشا جس کا بچپن سے ہی فجر کے گھر آنا جانا تھا. ہمیشہ سے فجر اس کی آنکھوں کو بہت بھاتی تھی. جہاں براق کو کبھی کوئی عورت اپنے لیے اچھی نہیں لگتی تھی ہر لڑکی کو دیکھ کر اس سے دوری اختیار کر لیتا تھا. وہیں براق پاشا فجر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا. دونوں جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ براق کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ اس کے فجر کے لیے اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں. اب وہ فجر کے گھر کم آیا جایا کرتا تھا کیونکہ زیادہ تر تو وہ کنٹری سے باہر ہی رہتا تھا تو اس لیے آنا جانا بہت کم ہو چکا تھا. مگر فجر ہمیشہ براق سے دور ہی رہتی تھی. اسے براق کبھی بھی پسند نہیں تھا اور دونوں میں ایج ڈیفرنس بھی تھا تو اس لیے فجر نے براق کے لیے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا.
وہ جب بھی بچپن میں براق کو دیکھتی تھی اس کی گرے آنکھوں سے فجر کو بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ خوف بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہی چلا گیا۔ براق جب بھی ان کے گھر آتا تھا، فجر بچپن میں چھپ جایا کرتی تھی، اور آج بھی جب براق آتا تو فجر اپنے روم سے نہیں نکلتی تھی۔ اب براق کا آنا جانا کم تھا کیونکہ زیادہ تر براق آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، تو اس لیے فجر اور براق کا آمنا سامنا بہت کم ہوتا، یا یوں کہو کہ کئی مہینوں کے بعد ہوتا تھا۔ اس معصوم گڑیا اور ٹھڑکی براق پاشا کی کیمسٹری کیسی ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا، مگر حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ معصوم سی فجر کی زندگی بہت مشکل میں پڑنے والی ہے۔ دور دور تک فجر اور براق کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ معصوم سی کانچ کی گڑیا، تحمل مزاج، سمجھدار، سنجیدہ، ورک خاندان کے سب سے معصوم شہزادی، اور کہاں وہ بگڑا ہوا مغرور شفاق نواب۔ کہاں اس معصوم گڑیا کی چونٹی مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور کہاں وہ کن سے لوگوں کو شوٹ کرتے ہوئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا کہ وہ بندہ مر گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے اپنے نشانے پر 100 میں سے 100% یقین ہوتا تھا کہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، پھر چاہے وہ انسانی شکار ہو یا جانوروں کا۔ براق کا شمار بے حد شفاق اور پتھر دل انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس مغرور خوبصورت شہزادے کے اندر لوہے کا دل تھا، جو نہ تو کسی کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ کسی سے محبت کا دعویٰ دار بن سکتا تھا۔ جہاں وہ کانسی گڑیا محبت کا مجسمہ نظر آتی تھی، وہیں بے رحم انسان پتھر کی مورت تھا۔ آلیار پلیز آپ جائیں، آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے، ازلان بھائی لینے آنے والے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ فجر کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے جب اس نے دیکھا کہ اس کے کالج کے گیٹ کے باہر آلیار کھڑا اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ آلیار فجر کی بیسٹ فرینڈ زرنش کا بھائی تھا، جو ابھی بھی اپنی پڑھائی ابراڈ سے پوری کر کے آیا تھا۔ آلیار اور زرنش کا بابا آن سروس جج تھے۔ آلیار اور زرنش کی کسی کی پہچان کے محتاج نہیں تھے، بے حد اچھے خاندان سے دونوں کا تعلق تھا۔ فجر کی کوئی زیادہ دوست نہیں تھی کیونکہ فجر بہت الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ زرنش اور فجر دونوں نے ایک ساتھ اسکول پاس آؤٹ کیا اور ایک ہی ساتھ کالج جوائن کیا۔ زرنش فجر کی بیسٹ فرینڈ تھی، تو فجر اور زرنش کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا۔ آلیار نے فجر کو پہلی بار اپنے گھر زرنش کے برتھ ڈے پر دیکھا تھا۔ فجر وائٹ کلر کی پیروں تک چھوتی ہوئی فراک پہنے ہوئے، ہاتھ میں زرنش کی برتھ ڈے گفٹ پکڑے ہوئے، سر پر خوبصورتی سے حجاب لپیٹ کر لائٹ سے میک اپ میں جب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی تو سامنے سے آتا ہوا بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے آلیار خان فجر سے ٹکرا گیا تھا۔ فجر کا گفٹ نیچے گرا تو فجر نے بنا آلیار کی جانب دیکھے بڑے کنفیوز سے انداز سے نیچے پڑا اپنا گفٹ اٹھایا۔ اسی وقت آلیار بھی اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے کے لیے نیچے جھک کر گفٹ اٹھانے لگا، تو کیونکہ دور سے پڑتی ایک جھلک نے ہی آلیار کے دل پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ آلیار نے گفٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بہت گہری نظروں سے فجر کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو حجاب میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے قاتلانہ آنکھوں سے ایک بار صرف پلکیں اٹھا کر ایک جھلک آلیار کی جانب دیکھا تھا، اور گھبراہٹ میں بنا تھینک یو بولے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی ہوئی غائب ہو گئی تھی۔ آلیار خان تو وہیں پر اپنا دل ہار چکا تھا۔ اسی دن اسی وقت آلیار خان یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ بڑے پیار سے بڑی عزت کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جائے گا، اسے پوری عزت اور مان کے ساتھ اپنی شریک حیات بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے کر آئے گا۔ آلیار خان جو کچھ ایک لمحے میں فجر کے لیے محسوس کیا، اس خوبصورت جذبے کو آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ آلیار خان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتے درجنوں کی صورت میں آلیار خان کے لیے دستیاب تھے۔ ایسے اعلیٰ خاندان سے رشتے آلیار کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جو امیر ترین خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے خود آگے بڑھ کر آلیار خان کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہا، مگر آلیار کے دل پر کوئی لڑکی دستک نہیں دے سکی تھی۔ آلیار ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچائیوں پر دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ آتے ہی آلیار نے جیسے ہی بزنس سٹارٹ کیا، خدا دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کی طرح آلیار کے بزنس کو اونچائیوں پر لے جا رہا تھا۔ آلیار کے ماں باپ بہت کوشش کر رہے تھے کہ آلیار شادی کرے، ان کے گھر میں رونق لگے، مگر آلیار کسی صورت بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مگر فجر کو دیکھتے ہی آلیار کے دل نے کہا کہ ہاں، یہی وہ لڑکی ہے جسے وہ اپنی شریک حیات کی صورت میں تلاش کر رہا تھا۔ آلیار نے زیادہ تر وقت ملک سے باہر ہی گزارا تھا، مگر آلیار کو آج بھی معصوم
اور سلجھی ہوئی شرمائی ہوئی لڑکیاں ہی اچھی لگتی تھیں، اور ان کی سوچ کے مطابق فجر ایک مکمل پیکج تھی۔ فجر کی معصومیت نے سیدھا عالیار خان کے دل پر وار کیا تھا۔ عالیار خان کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا، پڑھا لکھا، خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ، اچھا بیک گراؤنڈ، سب کچھ اس کے پاس تھا، تو اسے پورا یقین تھا کہ فجر کے رشتے کے لیے کبھی انکار نہیں کیا جائے گا۔ عالیار یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی بتا چکا تھا۔ بہت جلد اس کے ماں باپ اس کا رشتہ لے کر جانے والے تھے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے کم سے کم رشتے کے لیے حامی تو بھری، اور اوپر سے جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے زرنش کی دوست فجر کو پسند کیا ہے تو عالیار کے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فجر کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ وہ کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی، اور اکثر زرنش بھی جب فجر کے گھر جاتی تو اس کی ماما گیٹ سے اسے پک کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہاں پر بھی ان کی اکثر ملاقات فجر سے ہو جاتی۔ عالیار کی ماما تو فجر ویسے ہی بہت پسند تھی۔ فجر تھی ہی اتنی معصوم، پیاری اور خوبصورت کہ کوئی بھی اسے متاثر ہوئے بنا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ اور زرنش کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اس کے اکلوتے بھائی نے اس کی بیسٹ فرینڈ کو اس کے لیے بطور بھابھی پسند کیا ہے۔ زرنش کا بس چلتا تو وہ پنکھ لگا کر ہواؤں میں اڑ کر پورے شہر کے ہر گھر میں یہ اعلان کر کے بتاتی کہ فجر اس کی بھابھی بننے والی ہے۔ فجر تو زرنش کی جان تھی، اور اگر وہ جان بھابھی بن کر اس کے گھر کی رونق بن جاتی تو وہ اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اس کی تو دن رات کی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ فجر کو اس گھر کی اس کی بھائی کا نصیب بنا دے۔ فجر کی وجہ سے جو اس کے بھائی کے چہرے پر رونق آئی تھی، اسے دیکھ کر تو وہ اپنے بھائی کی بلائیں اتار رہی تھی۔ فجر کا خاندان کسی پہچان کا محتاج نہیں تھا۔ چودھری صلاح الدین برق کو کون نہیں جانتا تھا، اور اس کا بابا چودھری آصف برق اس کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ دور دور تک ان کی پھیلی ہوئی زمینیں اور ہر کسان کے ساتھ رحم دلی اور عدل کے ساتھ پیش آنے کی وجہ آصف برق کی ایک الگ پہچان تھی۔ کسان لوگ اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور فجر ڈپٹی کمشنر چودھری وجدان برق کی بیٹی تھی۔ یہ اعزاز کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ایڈوکیٹ اذلان برق، جو کہ شہر کا ایک مشہور وکیل تھا، جس کی پہچان یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ ایسے میں بھلا عالیار کے ماں باپ کو فجر کے ساتھ رشتہ ہونے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور اوپر سے ان کے پیارے اکلوتے چہیتے بیٹے کی وہ پسند بھی بن چکی تھی، اور یہ بات زرنش فجر کو بتا چکی تھی۔ مگر فجر اس وقت بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ عالیار پہلی نظر میں اسے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس بات کا اقرار زبان سے کر سکتی، اور گھر والوں کا کیا ری ایکٹ ہوگا وہ اس بات سے بھی بالکل انجان تھی، کیونکہ ابھی تک برق خاندان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، جو کہ اپنے ہی کزنز کے ساتھ ہوئی تھی، منت وجدان کے ساتھ اور حریہ کی زبردستی بلاج کے ساتھ۔ اب گھر والے اس کی پسند کا کیا ری ایکشن دیں گے، وہ اس بات سے بالکل انجان اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ایسے میں وہ بھلا زرنش کو کیا جواب دیتی، اور دوسری طرف بےتابیوں میں گرا ہوا عالیار، جو رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ایک بار فجر سے مل کر اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ زرنش کے ہاتھ پیغام پہنچا کر وہ تھک چکا تھا، کیونکہ فجر ملاقات کے لیے ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی، اور اگر عالیار فون کرتا تو وہ فون نہیں اٹھاتی، بلکہ محترمہ نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ زرنش کے نمبر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی، فون ہمیشہ کٹ کے اس کے کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا۔ اب آخری حل یہی تھا کہ وہ خود کالج کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ صرف کچھ دیر کے لیے اس محترمہ راضی ہو جائے تو اپنے دل میں چھپے ہوئے سوالوں کا جواب جان لے، اور اس کے بعد جلد از جلد رشتہ بھیج کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی چیل کی طرح ان پر ڈھسر گاڑے ہوئے پل پل ان کی حرکتوں کو نظر میں رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ زرنش ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی کہ وہ کچھ اکیلے میں بات کر کے اپنی پرابلم سلجھا لے۔ فجر پلیز، کچھ دیر کی بات ہے، یہ ساتھ میں ہی ایک کیفے ہے، ہم وہاں پر چلتے ہیں، تم کہو تو ہم زرنش کو بھی ساتھ لے چلیں گے، پرابلم کیا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اذلان بھائی مجھے لینے پہنچتے ہی ہوں گے، پلیز میرے لیے کسی بھی طرح کی مشکل مت کھڑی کریں۔ عالیار کے بار بار کہنے پر بھی فجر کا جواب انکار ہی تھا۔ وہ عالیار کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے فاصلے کو برقرار کر کے تھوڑی دوری پر کھڑی ہو گئی تھی۔ فجر، یار حد ہے، میں کوئی اسمگلر یا ڈاکو نہیں ہوں، الحمدللہ میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، اور تم زرنش کی دوست ہونے کے ناطے بھی میرے لیے بہت احترام کی جگہ رکھتی ہو، کم سے کم اس طرح کا بیہیو تو
बिहेव करके मुझे शर्मिंदा तो मत करो। आलिया 2 कदम उठाकर इसके करीब आकर खड़ा हो गया था। प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी? क्यों मैं कोई जिन हूँ जिससे तुम बात नहीं कर सकती? आलियार अपनी जिद पर अड़ा था। इसे हर सूरत फजर से बात करनी थी। वो अपनी बेकरारियां इसे कैसे बताता कि जिस दिन से इसने फजर को देखा था इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, और एक ये लड़की थी कि इसे नज़रअंदाज करते हुए बात सुनने को तैयार नहीं थी। अभी वो और जद्दोजहद करना चाहता था कि अचानक अजलान इनके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, और फजर के चेहरे की जर्द रंगत देखने लायक थी, जबकि आलियार बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, क्योंकि इसके दिल में कोई गिल्ट या गलत बात होने का अंदेशा नहीं था। वो तो एक अच्छी नीयत के साथ एक पाक रिश्ता कायम करना चाहता था। इसने खुद आगे बढ़कर अजलान के हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी करवा दिया था, और साथ में ये भी बता दिया कि वो फजर की दोस्त जर्निश का भाई है। इतनी देर में जर्निश भी कॉलेज से बाहर आ चुकी थी। जर्निश ने भी अजलान से सलाम लेने के बाद इजाज़त चाही थी। अजलान जर्निश को पहले ही भी कई बार देख चुका था। वो जानता था कि जर्निश एक अच्छी लड़की है, मगर इस सारे दौरानिये में वो दोबारा फजर के हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। गाड़ी में फजर अजलान के साथ बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए बैठी थी, हाथों को मरोड़ते हुए पता नहीं कौन सी सज़ा सुना रही थी इन बेचारों को। कौन था ये लड़का गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए? सामने सड़क पर नजर गाड़े सपाट लहजे में अजलान ने फजर से सवाल किया था। क्या मतलब भाई? आपको बताया तो है जर्निश का भाई है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? घबराहट इस कदर थी कि लफ्ज टूटकर इसके साथ दे नहीं दे रहे थे। इसकी हालत देखकर अजलान अपना सीरियसपन बरकरार न रख सका। वो इसकी हंसी छूट गई थी। भाई आप हंस क्यों रहे हैं? पागल लड़की, हंस रहा हूँ तुम्हारी सोच पर। वैसे लड़का है तो खूबसूरत और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक भी रखता है। मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? अचानक से सीधी सीधी मुद्दे की बात करने पर फजर का मुंह तो खुले का खुला रह गया। मुंह बंद करो, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं सुन चुका था जब वो कह रहा था तुमसे रिश्ता लाने से पहले बात करना चाहता है। भाई कसम से मैंने इसे कोई दिलासा नहीं दिया। मैंने इसे मना ही किया था कि वो मेरे घर रिश्ता भेजे, और ना मैं इससे बात करना चाहती हूँ। मुझे आपकी कसम, मुझे वजदान भाई की कसम, आप जिस तरह की मर्जी मुझसे कसम ले लें, मुझे अल्लाह की कसम मैंने इससे कोई ऐसी बात नहीं की। वो खुद से ही सारी बातें कर रहा था, एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे हुए। अजलान अपनी हंसी रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा था, मगर अपनी बहन की मासूमाना बातों को सुनकर सुनकर अजलान की कोशिश नाकाम साबित हुई थी। अजलान हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। इसे गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। इसकी आंखों से हंसते हंसते पानी निकलना शुरू हो गया था। भाई प्लीज इस तरह हंसना मत हंसा करें, मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। मेरी पागल बहन, इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहनें कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इसके सर पर प्यार से थपकी मारते हुए इसे कूल डाउन रहने का इशारा किया। मतलब भाई आप गुस्सा नहीं है ना? फजर की जान में जान आई थी। मैं क्यों नाराज हूँगा? वैसे भी फजर, मैं इतने साल पाकिस्तान से बाहर रहकर आया हूँ, तो इतनी मेरी सोच वसी है। मैं ऐसी बातों को गलत नहीं समझता, और वैसे भी हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि लड़की की शादी इसकी रजामंदी से होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसमें हुरिया के लिए कुछ नहीं कर सका। बेख्तियार अजलान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। और वैसे भी वजदान भाई नहीं हूँ मैं वजदान भाई नहीं हूँ, मैं अजलान हूँ। मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, इसलिए मेरी प्यारी बहना को डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें इस लड़के को इनकार नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम एक बार इसे मिल लो। अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। नहीं भाई, मैं क्यों इससे मिलूंगी? मुझे नहीं मिलना। चेहरा मिरर की जानिब घुमाते हुए फजर ने साफ इनकार किया था। फजर बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम एक बार, क्या नाम था इसका, आलियार, आलियार से मिल लो। मैं खुद आऊँगा तुम्हारे साथ, और तुम थोड़ी देर इसके साथ बैठकर अपना फैसला बताओ इसे, ताकि वो अपने घर वालों को हमारे यहाँ बाइज्जत तरीके से रिश्ते के लिए भेज सके। और बेफिक्र रहो, इससे आगे मैं खुद संभाल लूँगा। तुम्हें ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह दूंगा लड़के को मैं जानता हूँ और मुझे लड़का पसंद है। इस तरह मेरी बहन पर कोई आँच नहीं आएगी। भाई आप कितने अच्छे हैं। फजर की जान में जान आई थी। वो भीगी पलकों से अजलान के कंधे पर सर रखकर रो दी थी। पागल भाइयों के होते हुए बहनों को रोने की जरूरत नहीं है। इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए नजर सामने सड़क पर गाड़े हुए था। और वैसे भी इसमें मेरा भी फायदा है। मतलब? फजर ने हैरानी से देखा।
تمہارا سسر جج ہے اور ہم ٹھہرے وکیل. برادری اپنے ہی خاندان کی ہو جائے تو کافی سارے مسئلے آسانی سے حل کرنے میں مجھے بھی ہیلپ مل جائے گی. وہ فجر کو نارمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. ازلان کے بیک ٹو بیک جوکس پر وہ گھبراہٹ سے نکل کر مسکرانے لگی تھی. ازلان کی حوصلہ افزائی کے بعد فجر کے چھوٹے سے معصوم دل میں آلیار کے نام کی گدگدیاں ہونے لگی تھی. آلیار کی پرسنالٹی اسے پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی. وہ دیکھنے میں خوبصورت اور جاذب نظر تھا. اس نے صرف ایک جھلک اس کی دیکھی تو وہ بھول تو وہ بھی آلیار کو نہیں سکی تھی. خوبصورت، پڑھا لکھا، ایک اچھے خاندان سے تھا. اسے پسند کرتا تھا. بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت اور منفرد تھا. فجر نے پہلی بار اپنے دل میں کسی خوبصورت احساس کو محسوس کیا تھا. آلیار کی جھلک کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے دل ہی دل میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، جو ہر موقع پر فجر اور منت کے ساتھ ایسے ہی کھڑے رہے تھے جیسے کہ حریہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بس وجدان کا فجر کے ساتھ اور حریہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا نظریہ بھائیوں والا تھا، جبکہ منت کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہونے کا نظریہ ہمیشہ سے شوہر والا تھا. فجر پرسکون سی ہو کر ازلان سے باتیں کرتے ہوئے گھر تک پہنچی تھی. ازلان نے شام کے وقت خود فجر کے ساتھ آلیار کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا. فجر کو لے کر وہ زرنش کے گھر کا بتا کر گھر سے نکلا تھا. وہ کیفے میں سے کچھ دیر آلیار کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر وہ نیچے شاپنگ مال میں کچھ لینے کے بہانے گیا تھا، جبکہ زرنش وہیں ان کے پاس بیٹھی تھی. وہ جانتا تھا کہ فجر ازلان کی موجودگی میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. کوئی دور بیٹھا ہوا فجر کی پل پل کی خبر براق تک پہنچا رہا تھا، اور براق کا بس نہیں چل رہا تھا وہ فجر کی گردن تن سے جدا کر دے. موبائل اسکرین پر بیٹھی ہوئی فجر زرنش اور آلیار کو دیکھ کر براق سگریٹ پر سگریٹ پیتے ہوئے غصے سے لال ہوئی آنکھوں سے فجر کو دیکھ رہا تھا، جو بلکہ جھکائے ہوئے خاموشی سے بیٹھی تھی، مگر اس کا یوں شرما کر کسی اور کے سامنے بیٹھنا وہ براق کے دل کو چیر رہا تھا. کیسے بیٹھ سکتی ہو تم کسی اور کے سامنے یہ شرما کر؟ تمہارا یہ شرمانا گھبراہٹ صرف میرے لیے ہے فجر. چلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سگریٹ کو بے دردی سے مسلتے ہوئے اپنی انگلیاں تک جلا ڈالی تھی. بے غیرت آنکھیں نیچے کر، اس کو دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے. آلیار نے پیار سے نظریں اٹھا کر فجر کی جانب دیکھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے موبائل اسکرین پر نظر گاڑے ہوئے دیکھ رہا ہے. اس کے غصے اور جلن کا یہ عالم تھا کہ اگر آلیار اس کی نظروں کے سامنے ہو تو وہ اس کے ٹکڑے کرنے میں ٹائم نہ لگائے. مگر بے بسی یہ تھی کہ وہ اس وقت ملک سے باہر بیٹھا تھا، اور جس ملک میں وہ بیٹھا تھا اس وقت وہاں کا موسم بہت خراب تھا، جس کی وجہ سے پروازیں منسوخ کی جا رہی تھی. یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی جدوجہد کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پاکستان واپس اب بھی اگلے 5-6 دن تک نہیں آ سکتا تھا. اور روز اس تک جو جھوٹی خبریں پہنچائی جا رہی تھی، آج آلیار کی صورت میں وہ سب خبروں کو سچ میں تبدیل کرنے میں وہ شخص کامیاب ہو چکا تھا. آج وہ موبائل کیمرے سے لائیو پروف دکھا رہا تھا کہ کیسے فجر کسی اور شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس گھٹیا شخص نے ویڈیو کی شروعات ازلان کے جانے کے بعد کی تھی، تاکہ کہیں پر کوئی بھی گنجائش باقی نہ رہے. آج تک وہ شخص فجر کے بارے میں براق تک جو بدگمانیاں اور بہتان لگا کر جھوٹ بولتا رہا تھا، جو کہ سب جھوٹ تھا، آج اس کے سارے جھوٹ سچ میں بدل چکے تھے. براق کے غصے کو انتہا تو اس وقت آسمانوں کو چھونے لگی جب زرنش اٹھ کر واش روم کے بہانے سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ فجر اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ بڑی محبت اور نرمی سے آلیار نے پکڑ کر اسے وہیں پر روک لیا تھا. آخر اتنی محنت کے بعد ہی اسے موقع نصیب ہوا تھا فجر سے بات کرنے کا. 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے براق سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی. اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پر مارا تھا، پاس رکھی ہوئی شراب کی بوتل کو منہ لگا کر وحشیوں کی طرح اسے اپنے اندر انڈیل رہا تھا. اس کی آنکھیں شدید سرخ تھی، وہ غصے سے چہرے کی تمام رگیں تن چکی تھی. شدید سردی کی رات میں وہ ہیٹر والے روم سے نکل کر باہر برف کے اوپر آن کھڑا ہوا تھا. شدید سردی میں اس کے جسم پر صرف پتلی سی ٹی شرٹ تھی. روم میں ہیٹر ہونے کی وجہ سے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر باہر اتنی شدید سردی تھی کہ رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. مگر وہ دیوانوں کی طرح بوتل کو منہ لگائے ہوئے اسے اپنے اندر انڈیل رہا تھا، مگر اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی آگ بڑھتی جا رہی تھی. کیسے وہ شخص فجر کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ یہ بات اسے تڑپا کر کہیں مار نہ ڈالے. فجر، تم نے جو کرنا تھا کر لیا. براق تمہیں وہ سزا دے گا جو تمہاری روح تک کانپ جائے گی. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. وہ دل میں عہد کر چکا تھا. فجر اب تو
ऑफिशियल तरीके से तुम्हारे भाई की पूरी इजाज़त के साथ मैंने तुमसे ये मुलाकात फिक्स की है। प्लीज़ आराम से इजी होकर बैठ जाओ और मुझे मौका दो अपने खूबसूरत जज्बातों को तुम पर जाहिर करने का। आलिया रनाबी लबों से मुस्कुराते हुए फजर के हाथ को बड़ी नरमी से अपने मजबूत हाथ में पकड़े हुए गहरी नजरों से देख रहा था। कितना मासूम था इसका चेहरा। ऐसी मासूमियत हमेशा से आलिया का ख्वाब रही थी। आंखें इशारे से नीचे बैठने को कहा था। जरनिश मुस्कुराते हुए वहां से जा चुकी थी। फजर का मासूम दिल धक धक की रफ्तार को बढ़ाता जा रहा था। आलिया के मजबूत हाथ की हिद्दत से इसके नाजुक से हाथ को जलाने की हद तक गरमा रही थी, जबकि इसका नाजुक सा हाथ घबराहट और शर्माहट की वजह से ठंडा पड़ चुका था। ये कहना गलत ना होगा कि आलिया फजर की ज़िंदगी का वो पहला मर्द था जिसने इसकी कलाई को जज्बात और मोहब्बत के साथ पकड़ा था। फजर की शर्माई हुई नज़रें और मासूम चेहरा आलिया के दिल की धड़कनों को छूकर खूबसूरत धड़कनों का रक्स पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ कोई हरामीपन पर उतरकर बुर्राक का दूसरा नंबर डायल करते हुए इसे वीडियो कॉल पर लाइव दिखा रहा था कि वो कैसे आलियार फजर के हाथ को बड़ी मोहब्बत से पकड़कर बैठा हुआ है। फजर का मासूम सा हाथ टेबल पर रखे हुए था। वो अपना भारी हाथ इसके हाथ पर रखकर नजरें इसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ कर बैठा था। आलियार का तो दिल ही नहीं कर रहा था फजर से नजरें हटाने को। वो भी क्या करता, फजर थी ही इतनी खूबसूरत। इसकी मासूमियत पर फिदा होते हुए आलियार पूरी तरह इसे अपना दिल हार चुका था। इसका मोहब्बत और जज्बातों से भरा हुआ दिल इस वक्त एक और ख्वाहिश रखता था जिसको वो चाहकर भी इस वक्त पूरा नहीं कर सकता था। एक तो ये पब्लिक एरिया था और दूसरा फजर इतनी मासूम और डरी सहमी हुई थी कि आलियार इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिए बिना अपने खूबसूरत जज्बे को यूँ ज़ाया नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ बुर्राक नशे में धुत होता जा रहा था। वो खुद पर बिना रहम किए शराब को ग्लास में डालकर घूंट पर घूंट लिए जा रहा था और दूसरे हाथ में सिगरेट लगाए हुए अपने दिल की आग को धुएं में छल्लों की सूरत में उड़ा रहा था। मोबाइल अपने सामने इसने ही टेबल पर एशरे के साथ तेज लगा कर रखा था। खुद टांग पर टांग जमाए हुए सुर्ख आंखों में गुस्से की आग लिए नजर इसके मासूम चेहरे पर गाड़ी बैठा था। इस वक्त वो पलकों को झपकना भी गुनाह समझ रहा था। बुर्राक एकटक मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रहा था। वो दिखाने वाला पूरी तरह से बेगैरती पर उतर कर बार बार जूम करके आलियार के हाथ को दिखा रहा था जो फजर के हाथ को बड़ी मोहब्बत से पकड़े बैठा था। वो बार बार कैमरा जूम करके आलियार का चेहरा भी दिखाया जा रहा था। आलियार गहरी नज़रों से एकटक फजर को देखे जा रहा था और दूसरी तरफ फजर पलके चिपकाए हुए खामोश बैठी थी। ये सारे सीन दिखाने वाले ने बुर्राक को तो पागल कर दिया था। वो पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था। अगर इस वक्त फ्लाइट निकल सकती तो वो जाकर फजर की जान ले लेता, मगर बदकिस्मती से अगले 4 दिन के लिए कोई भी तरीका ऐसा न था जिससे वो पाकिस्तान वापस आ सके। मगर वो फजर को यूं किसी के साथ देखकर गुस्से से बारूद बना हुआ था। चेहरे की तमाम रगें तनी हुई थी, आंखों के डोरे शदीद लाल पड़ चुके थे। इस वक्त ये समझना मुश्किल है कि वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था या खौफनाक, क्योंकि खूबसूरत तो वो था और थोड़ा नहीं ना काबिल यकीन खूबसूरती का मालिक था। और ये कहना गलत नहीं होगा, मगरूर और अट्रैक्टिव भी एटीट्यूड से भरा हुआ गुस्सीला शहजादा था। और इस वक्त इसकी हालत देखकर इस पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। तो समझ नहीं आ रहा था वो इस हालत में खूबसूरत लग रहा है या खौफनाक। फजर मेरी तरफ देखो यार, मैं कोई जिन हूँ। बहुत देर की खामोशी के बाद आलियार ने फजर को मुखातिब किया था। नहीं, आप मेरा हाथ छोड़ें। वो कब से हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और आलियार के बुलाने पर वो लबों से भी घबराते हुए इनकार कर रही थी। मैं तो हाथ नहीं छोड़ने वाला, बहुत मुश्किल से तो ये खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में आया है। तो अब तो हाँ बुलवाए बिना आलियार कभी पीछे नहीं हटेगा। आलियार ने मुस्कुराते हुए कहकर हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। बेगैरत इंसान, इसका हाथ छोड़ दे, वरना खुदा की कसम तेरे हाथ को तेरे बाजू से अलग न कर दिया तो बुर्राक मेरा नाम नहीं है। बुर्राक की खौफनाक धार डूम में गूंज उठी थी। गुस्सा उतारने का इसके पास इस वक्त और कोई तरीका नहीं था। हाथ में पकड़े हुए ग्लास को सामने पड़े हुए आईफोन प्रो मैक्स के पर्दे पर मारा था। मोबाइल स्क्रीन पर शराब का पूरा ग्लास करने से स्क्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बुर्राक के दिल में जलते हुए आग के शोलों पर कोई फर्क आया था। फजर, तुम अपने लिए मौत का कुआं खोद रही हो। हटा लो अपना हाथ। तुम कितनी अजियत से गुजरने वाली हो इसका तो तुम सोच भी नहीं सकती। बुर्राक पागलों की तरह खुद से बातें कर रहा था।
جو شخص براق کو ویڈیو کال پر یہ سب دکھا رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی زوم کر کے دکھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے شخص کو نہ تو فجر سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ براق سے۔ شاید وہ کوئی اپنا مقصد نکالنا چاہتا تھا۔ ویسا کیوں کر رہا تھا یہ تو صرف وہی وہ شخص جانتا تھا۔ فجر، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے دل نے پہلی نظر میں جس خوبصورت جذبے کو محسوس کیا، میں اس جذبے کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ محبت ہے۔ تم خوشی خوشی میری زندگی میں آؤ تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اگر تم میری زندگی میں خوشی خوشی شامل ہوگی تو قسم سے پوری زندگی میں تمہیں پلکوں پر سجا کر رکھوں گا۔ آریہ کی آواز مائک سے صاف براق کو سنائی دے رہی تھی، کیونکہ ویڈیو بنانے والے نے چھوٹا سا نہ نظر آنے والا مائک براق کی ٹیبل کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے آگے براق کی کچھ بھی سننے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ براق غصے کا انتہائی تیز تھا اور اس میں برداشت بھی بہت زیادہ کم تھی۔ اسی غصے میں اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کو ہاتھ سے دھکیل کر فرش پر پھینکا اور تیزی سے روم سے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ فجر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی دماغ کی نسیں درد سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر پاکستان جائے اور اس شخص کی جان لے لے جو فجر کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ منت کب سے وجدان کا انتظار کر رہی تھی شاپنگ پر جانے کے لیے، مگر وجدان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ منت یوں تیار ہو کر پتہ نہیں کتنی بار اپنی روم سے نکل کر نیچے چکر لگا چکی تھی۔ اب تو اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ منت آج عید کی شاپنگ کے لیے وجدان کے ساتھ جا رہی ہے۔ غصے سے گلے میں ڈالے ہوئے دوپٹے کو اتار کر اس نے بیڈ پر پھینکا تھا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا اور وجدان کافی سارے شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ منت نے ایک نظر اٹھا کر وجدان کی جانب دیکھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ وجدان صاحب اس کے لیے شاپنگ کر کے لائے ہیں، کیونکہ شاپنگ بیگ سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاپنگ لیڈیز کی گئی ہے۔ مگر یہ چیزیں اسے خوشی نہیں دے سکی، بلکہ مزید اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یار وجدان کا موڈ سخت خراب ہے۔ شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے وجدان نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں موڈ بھی خراب نہیں کر سکتی۔ وجدان کے پاس آنے پر منت تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی دور جا کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ سوری یار، اصل میں مجھے کام سے آتے ہوئے کافی لیٹ ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ایک ضروری میٹنگ تھی جسے میں چاہ کر بھی پوسٹ پون نہیں کر سکا۔ صبح عید ہے اور آج اگر میں وہ میٹنگ نہیں لیتا تو اگلے 4-5 دن تک کوئی چانس نہیں تھا اور وہ کام کا بہت نقصان ہو جاتا۔ ہاں، آپ کو اپنا کام بہت عزیز ہے، آپ اپنا کام کریں اور مجھے بلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ جتنے قدم وجدان اس کی جانب بڑھا رہا تھا، منت اتنے قدم اس سے دور ہوتی بیڈ کے گراؤنڈ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج وجدان کا وعدہ تھا کہ وہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا اور منت بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، اور وجدان کے نہ آنے پر منت کو وجدان پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے، مگر اس کا ازالہ میں اپنے عید کے بعد دوں گا۔ میں اپنی جان کو شاپنگ پر بھی لے کر جاؤں گا اور آپ کی شاپنگ بیگ بھی اٹھاؤں گا، مگر پلیز اس وقت مان جاؤ منت کی بچوں جیسی ناراضگی دیکھ کر وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ نہیں، آپ کی وجہ سے جو سب کے سامنے جو میری انسلٹ ہوئی ہے میں وہ نہیں بھول سکتی ہوں، اور آپ مجھے منانے کی کوشش بھی مت کریں، میں نہیں مانوں گی۔ میں صبح پاگلوں سے تیار ہو کر گھر میں گھوم رہی ہوں اور آپ مجھے لینے نہیں آئے۔ منت یار، انسلٹ کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھر میں سب ہمارے اپنے ہیں، تو میرے یار کی انسلٹ کس سے ہوگی؟ گھر میں نوکر بھی موجود ہیں۔ او مائی گاڈ، تو میرے یار کو نوکروں سے شرم آ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو میں نوکروں کے سامنے جا کر تم سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔